لیکن ہمارا اور آپ کا پیار ہے. میں حضور کے یار کی بات کروں. جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. یہ مذہب اسلام، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ ہم تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچا. ہم تک آسانی کے ساتھ پہنچا، مگر جنہوں نے پہنچایا ان سے پوچھے ہمارا کچھ نہیں لگا دین میں، اور جنہوں نے پہنچایا ان کا کچھ نہیں بچا مصطفیٰ کے لیے خرچ کرنے کے لیے. ان کا کچھ نہیں بچا، سب کچھ قربان کر دیا مصطفیٰ کی محبت میں. میں نبی کے یار کی بات کروں. میں نے پچھلے دنوں ابھی کئی دنوں سے تقریر چل رہی، اس میں حضور کے یار ہیں، حضور کے صحابی، جو کہ مجھے چٹکلے اور لطیفے تو آتے نہیں، کیونکہ چٹکلوں میں بھی دنیا دار کی باتیں ہوتی ہیں، لطیفوں میں بھی دنیا دار کی بات ہوتی ہے. لطیفے اور چٹکلوں سے چند لوگ راضی ہوتے ہیں، بندہ راضی ہوتا ہے، لیکن نبی اور رسول اور نبی کے صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کرنے سے خود نبی راضی ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے. میں حضور کے صحابی کی بات کروں. میرے نبی کے ایک یار ہے، نام جناب حضرت ابو سہیل بن جندل رضی اللہ عنہ. ابو جندل بن سہیل میرے نبی کے یار ہیں. کیا نام ہے؟ نام میرے ساتھ لیجیے، ابو جندل. سب لوگ نام لیجیے، ابو جندل بن سہیل. ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے. ہم بھی حضور کے غلام ہیں، وہ بھی نبی کے غلام تھے. فرق اتنا ہے وہ نبی کے یار تھے، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، وہ بھی نبی سے پیار کرتے ہیں. مگر کس انداز سے حضور کا کلمہ پڑھا ہے؟ میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ. باپ کافر ہے، ماں کافرہ ہے، بھائی بھی کافر ہے، بہنیں بھی کافر ہیں، پورا خاندان الگ ہے. صرف تنہا میرے نبی کا چھپ کر کلمہ ابو جندل بن سہیل نے پڑھا ہے. اب کلمہ پڑھنے کے بعد مصیبتیں کیا آئی؟ میرے آقا کے غلاموں جی لگا کے بولے، میں آ گیا. جی لگا کے بولے. میں حضور کے یار کا ایمان بتاؤں تڑپ جائیں گے. محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. آپریٹر صاحب مہربانی کرنے آواز جہاں تک ساؤنڈ سیٹی نہ ہمارے آواز بڑھا دیجئے. ریکویسٹ ہے آپ سے، سب لوگ تڑپ کے کہہ دے یا رسول اللہ. میرے نبی کے یار جناب حضرت ابو جندل بن سہیل حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے. میرے نبی کا کلمہ پڑھا، باپ کو پتہ چل گیا حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے. ماں کو پتہ چلا حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے. بھائی کو پتہ چلا نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے. کوڑے اٹھاتے مارنا شروع کر دیتے. میرے آقا کے غلاموں، میرے نبی کا یار کہتا ہے میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جو چاہے کر لو مگر نبی کا کلمہ نہیں چھوڑنا ہے. آج کے دور میں کوئی روکنے والا نہیں. ہم کلمہ پڑھیں، آپ کلمہ پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، جتنے بھی دین کے کام ہیں ہم سب کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں. مگر میرے نبی کے یاروں کو تو لوگ کلمہ پڑھنے سے بھی روکتے تھے، دین کا کام کرنے سے بھی روکتے تھے. میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے جناب حضرت ابو جندل بن سہیل میرے نبی کا کلمہ پڑھا. پتہ چل گیا باپ کو، کوڑے برسانا شروع کر دیتے. بولے اس کا کلمہ پڑھتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے اس عرب میں، اس شہر میں محمد سے زیادہ معاذ اللہ میرا کوئی بڑا دشمن نہیں ہے. میں اس کا دشمن، وہ میرا دشمن. وہ میرے آقا کے غلاموں یہ وہ بول رہا ہے، او میرا نبی سید کونین نہ کسی کا دشمن تھا، نہ ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. میرے نبی کی تو شان یہ وہ نبیوں میں رہے مات لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رہے مات لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رہے مات لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ. بیس کم کیجئے, آواز پکڑ رہا ہے, ہاں بیس کم کیجئے, بالکل چاہے سادہ کر دیجئے مگر آواز کم مت کیجئے, محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ, اور جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ. میرے حضور کا کلمہ پڑھ لیا, حضرت ابو جندل بن سہیل کو مار کر ایک کمرے میں بند کر دیا. کہاں بند کر دیا؟ کہاں؟ کمرے میں بند کر دیا. جب کمرے میں بند کیا ہے, وقت گزرتا گیا, نہ کھانے کی فکر نہ پانی کی فکر, نہ کھانا دیا جا رہا ہے نہ پانی دیا جا رہا ہے, لیکن یہ ہیں حضور کے یار, یہ ہیں نبی سے وفاداری کرنے والے حضور کے صحابہ, مصطفیٰ سے کتنا ڈٹ کے پیار کرتے تھے. میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھا, مارے کھائی جا رہی ہیں, کوڑے برسائے جا رہے ہیں, مگر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کا کلمہ نہیں چھوڑتے ہیں. یہ میرے نبی کے یاران وفا ہیں, یہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں, یہ مصطفیٰ کے جانثار صحابی ہیں. میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد جناب حضرت ابو جندل بن سہیل کو کمرے میں بند کر دیا گیا. پتہ چل جاتا ہے اچانک ایک آواز لگتی ہے, گھر میں آواز گونجتی ہے. سید کونین 1500 صحابہ کے ساتھ میں مقام حدیبیہ میں تشریف لے آئے. میرے نبی کے سیار کو پتہ چل جاتا ہے میرے کریم آقا حدیبیہ کے مقام پہ 1500 صحابہ کے ساتھ میں جلوہ کر رہے ہیں. میرے آقا کے سیار کو پتہ چلا نبی کی محبت میں میرے آقا کے غلاموں کڑی ہاتھ میں بندی ہوئی ہے. میرے مصطفیٰ کے یار کو نہ کھانا دیا گیا نہ پانی دیا گیا. بتانا یہ چاہتا میرے نبی کا یار. میں نے کہا میرے نبی کے یار جانثار سے ابھی تیرے گھر والے تجھے مارتے ہیں, تیرے بھائی تجھے مارتے ہیں, تیرا باپ تجھے مارتا ہے. او میرے نبی کے یار کلمہ چھوڑ دے, جواب آتا ہے. میں نے کہا میرے نبی کے یار کوڑے برسائے جا رہے ہیں, کھانا تجھ پہ بند کر دیا گیا, پانی تجھ پہ بند کر دیا گیا, تجھے تکلیف نہیں ہوئی ہے. میرے نبی کے یار کا جواب سنو گے تڑپ جاؤ گے. میرے نبی کے یار کا جواب ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے, جیسے میرے سرکار ہیں, ایسا نہیں کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سرکار, سبحان اللہ سبحان میرے آقا سید کونین کے غلام بولتے کہ حضور کو دیکھ لیا ہے, کائنات چھوٹتی ہے چھوٹ جائے, کل کائنات روٹتی ہے روٹ جائے, امنا کا لال راضی ہو جائے. جو چھوٹتا ہے وہ چھوٹ جائے. میرے مصطفیٰ سید کونین اللہ کے نبی راضی ہو جائیں, مصطفیٰ راضی ہو جائیں. یہ میرے نبی کے یاروں کا طریقہ ہے. سرکار کے صحابی کو پتہ چلتا ہے کمرے میں بند ہیں, گھر میں باتیں ہوئی تھی نا کہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے. سرکار حضرت ابو جندل بن سہیل کو پتہ چلا, گھر میں باتیں ہوئی کہ جناب محمد رسول اللہ 1500 صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر آ گئے ہیں. اب نبی کی محبت دیکھیے, حضور کی محبت, ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں, زنجیروں میں باندھے ہوئے ہیں, اور روم ہے, مکان ہے, کمرہ ہے, اور جس کمرے میں بند کیا تھا پیچھے کی سائڈ میں اس میں ونڈو لگی ہوئی تھی, کھڑکی لگی ہوئی تھی. کھڑکی تو جانتے ہیں آپ لوگ, نہیں جانتے؟ انڈیا والے ہیں, نیپال والے, نیپال والے ہیں کوئی اس میں, نیپال والے بھی ہیں. اچھا اچھا ماشاءاللہ. تو جو کھڑکی لگی ہوئی تھی حضور کی محبت میں, حضرت ابو جندل کیونکہ لوہے کی ہتکڑی پڑی ہیں تو ہتکڑی تو نہیں توڑ پائے, ہتکڑی نہیں توڑی بلکہ محبت رسول میں آ کر ونڈو کو توڑ دیا. جب ونڈو کو توڑا کھڑکی ٹوٹتی ہے. سرکار کے یار مارے کھائی گئی تھی, پریشانی آئی تھی, کوڑے برسائے گئے تھے, تو
آپ اس کھڑکی کو توڑ کر مقام حدیبیہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ جس راستے سے میرے نبی کا یار گزرا تھا پورے راستے پر خون بہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جس راستے سے گزرے تھے آپ وہ خون کے نشان نظر آ رہے تھے۔ جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ میں کاج ڈسٹرب کر رہا ہے اس لیے وہ بات نہیں بن پا رہی۔ جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ آپریٹر صاحب تھوڑا سا بیس ہلکا سا کم کیجئے، آواز بڑھا دیجئے، مہربانی ہوگی۔ میں آئے دن میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ تقریباً 4 سے 5 مہینے لگاتار کنٹینیو بیان کرتے ہوئے، اور مجھے شاید کوئی ایک ہفتہ بھی ریگولر، جیسے جمعہ سے جمعہ لے لیجئے، ایک ہفتہ بھی خالی بھی نہیں، ہر دن نبی کا ذکر کرنا، مصطفیٰ کے صحابہ کی باتیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا، نبی رسول کی باتیں کرنا، ہر دن ذکر کرنا ہوتا ہے، لمبے لمبے پروگرام کر کے، لمبے لمبے سفر کر کے، اور تھکان کی وجہ سے میرا جسم بالکل چور چور ہو چکا ہے، لیکن آپ کی محبت انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ نبی کے یار میرے آقا کے غلام جناب حضرت ابو جندل بن سہیل جس راستے سے گزرے میرے نبی کا یار، میرے نبی کا داماد، میرے نبی کا صحابی، میرے نبی کا غلام جناب حضرت حیدر کرار مولا علی فاتح خیبر شیر خدا، آپ بیان فرماتے ہیں جس راستے سے میرے نبی کا یار جناب حضرت ابو جندل بن سہیل گزرے ہیں، اس راستے سے خون کے نشان ظاہر ہو گئے، خون بہتا ہوا نظر آیا۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، کون میرے نبی کا یار جناب حضرت ابو جندل بن سہیل میرے مصطفیٰ کی محبت میں حدیبیہ کے میدان کی طرف دوڑتے نظر آ رہے۔ اس جگہ پہنچے جہاں میرے کریم آقا نبیوں کے سردار، نبی 1.25 لاکھ نبی اور رسول کا امام میرے مصطفیٰ سید کونین کھڑے۔ حضرات یہ جس طرح حضرات کھڑے ہو گئے ہیں نا، یہ جس طرح حضرات کھڑے ہو گئے ہیں نا، یہ طریقہ نہیں ہے میرے دوستو۔ حضرت کو بآسانی آنے دیجئے، آپ حضرات پیچھے ہو جائیے، آپ پیچھے ہو جائیے، آپ پیچھے ہو جائیے۔ جو بات اللہ کا شکر ہے کبھی کوئی رد کر نہیں سکتا ہے، ہاں لیکن آج کا دور کیا ہے، جہاں ضرورت ہے کرنے کی وہاں تو نہیں کرتا ہے، جہاں ضرورت نہیں وہاں کرتا ہے۔ وہاں پر جلسے میں تھوڑی دیر کے لیے جائے گا، نعرے لگائے گا، کودا پھاندی ادھر ادھر کی نہیں، ادب کے ساتھ کچھ بول رہا ہے کیا بندہ، یہ تمہارا بھی پیار ہے اور میرے نبی کے یاروں کا پیار میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب بولے یا رسول اللہ۔ اور حضور سید صاحب قبلہ کو آپ دیکھیں، یہ سید ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بڑی بتا دوں، علماء کا جمع غفیر ہے، میں زیادہ تر آپ یوٹیوب پر دیکھیے پیروں کی تعریف نہیں کرتا ہوں، مگر سارے پیر نہیں، پیروں کی تعریف نہیں کرتا مگر ساروں کی نہیں، جو سید سے الگ ہٹ کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بہت سوچ کر بولتا ہوں، اور جو سید ہوتے ہیں ان کے لیے دل کھول کے بولتا ہوں، اس لیے کہ جن کے بارے میں میرا امام جب بولنے میں نہیں چوکا تو مجھے کیا اعلیٰ حضرت بولے، صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جانشین حضور فاتح بلگرام، فیضان بلگرام شریف، نعرہ تکبیر۔
اس پر بولیے جتنا تڑپنا ہے، جتنا استقبال میں تڑپ رہے تھے نا اتنا نہ تڑپیے جتنا اس شعر پہ تڑپیے۔ اعلیٰ حضرت بولتے ہیں یا رسول اللہ صرف بڑوں کی آپ پہ تعریف نہیں کر رہا ہوں، بڑوں کی تو بات ہی بڑی ہے، تیرے گھر کا جو ایک بچہ بھی ہے چھوٹا سا اس کا بھی معاملہ کیا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا عین نور کا معنی یہاں سے لے کے یہاں تک جسم کا کوئی ایک عضو ایسا نہیں یا رسول اللہ جسے اللہ نے نور بنا بنایا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے نبی کا یار جناب حضرت ابو جندل بن سہیل، یہی تو چل رہی تھی نا بات۔ میرے نبی کے یار جناب حضرت ابو جندل بن سہیل مقام حدیبیہ میں پہنچے، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سرکار کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہی پائے پھیلا کے کہتے یا رسول اللہ، لجپال آقا میرے کریم آقا سید کونین آپ کی محبت میں بڑی مارے کھا کے آیا ہوں، بڑا تڑپ کے آیا ہوں یا رسول اللہ، کوڑے برسائے گئے یا رسول اللہ، ظلم و ستم کے باہر ڈھائے گئے، میرے کریم آقا کھانا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، کریم آقا شکوہ و شکایت کرنے آپ کا غلام نہیں آیا، صرف ایک تمنا لے کے آیا ہوں، کریم آقا صرف آپ اپنے سینے سے لگا لی۔ یا رسول اللہ سینے سے لگائیں، میرے آقا کے غلام نے ہاتھوں کو پھیلا کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو بھی پھیلایا، نوری ہاتھوں کو پھیلانے کے بعد نبوت والا سینہ میرے مصطفیٰ نے اپنے غلام کے سینے سے سٹا دیا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی، ساری تکلیفیں دور ہو گئی، کریم آقا کرم فرمائے، مہربانی فرمائے، اب تک معاملہ یہ رہا، تکلیفیں کھاتا رہا، مارے برداشت کرتا رہا، کوڑوں کی مارے برداشت کی، یا رسول اللہ تکلیف نہیں ہوئی، کریم آقا دل یہ چاہتا ہے آپ کی محبت میں بڑا تڑپاؤں، بڑا پریشان ہوا ہوں، میرے آقا کرم فرما دے اپنے ساتھ میں مجھ غلام کو اپنے ساتھ مدینہ لے چلے۔ یا رسول اللہ مدینہ مجھ غلام کو اپنے ساتھ لے چلیں، قریب تھا میرے آقا فرماتے غلام چل میں تجھے اپنے ساتھ لے چل رہا ہوں، مگر اتنے میں ابو سفیان بول پڑے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے ابو سفیان، بعد میں ایمان لائے، مقام حدیبیہ تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اس سے پہلے صلح نامہ ہو چکا تھا، یہ صلح ہو چکی تھی کہ مکے والا مدینے جائے گا تو مدینے والوں کو واپس کرنا پڑے گا، اور جو مدینے والا اگر مکہ میں چلا جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ میرے آقا سید کونین نے اس بات پہ صلح کر لی تھی، وہ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جو ہمارا مدینہ سے بندہ مکہ چلا جائے تم واپس نہیں دو گے کوئی بات نہیں، مگر تمہارا بندہ مکہ سے مدینہ آئے گا تم بلاؤ گے ہم اسے واپس دے دیں گے۔ مگر میرے آقا نے ایک ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں او لوگو، میرے آقا کے یار وہیں پہ موجود جناب عمر فاروق اعظم، دل میں خیال ہے عمر کے یا رسول اللہ یہ فیصلہ میں منظور نہیں، کریم آقا مدینے والا جب مکہ جائے گا مکہ والے واپس نہیں کریں گے، پھر مکہ کا کوئی بھی بندہ ہمارے پاس میں آئے گا ہم بھی اسے واپس مدینہ سے نہیں کریں گے۔ میرے آقا کے یار جناب حضرت عمر فاروق اعظم بھڑک اٹھتے ہیں، میرے آقا نے سرکار نے فرمایا میرے یار عمر رہن دے مسئلہ، تجھے پتہ نہیں میری نگاہ جہاں دیکھ رہی ہے ابھی تیری نگاہ وہاں نہیں دیکھ رہی۔ میرے آقا نے فرمایا عمر معاملہ کوئی بات نہیں ہے، ایک وقت وہ آئے گا، میرے آقا فرماتے ادھر دیکھیے، ادھر ہاتھ تو ادھر بھی پڑا، ادھر دیکھیے، میں حضور کے صحابی کی بات کر رہا ہوں، جی لگا کے بولے یار اور جی لگا کے بولیے، ایسے نہیں تھک کے نہیں، سب بولیے سبحان اللہ۔
میرے نبی کا یار جناب حضرت ابو جندل بن سہیل میرے کریم آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. میرے آقا کے غلام حضور کا کلمہ پڑھنے والوں جناب عمر نے منع فرمایا. سرکار سے آپ سرکار نے فرمایا عمر رہنے دے. ابو سفیان بولے جب تم یہ صلح نہیں مانو گے معاملہ ختم ہو گیا. اب ہماری کوئی صلح نہیں, تمہاری جو مرضی چاہے تم کرو, ہماری جو مرضی چاہے گی ہم کریں گے. میرے آقا نے فرمایا او میرے یارو مسئلہ یہی ہے, رہنے دے, جو مکے میں چلا جائے میرا ماننے والا یہ واپس نہیں کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ان کا ماننے والا آئے گا مدینہ میں واپس کر دوں گا. مگر میرے آقا نے فرمایا غلاموں سن لو, جو میرا ہوگا وہ مدینے میں ہو تب بھی میرا, وہ مکے میں ہوگا تب بھی وہ میرا رہے گا. یہ تو ہمارے غلام کو مکہ میں مجبور کریں گے تب رکھیں گے, مگر اللہ نے میری محبت ایسی ڈالی ہے میرے غلاموں کے دل میں, جو مجھ سے ایک بار پیار کر لیتا ہے دنیا کے کسی بہادر کے پاس میں بھی پہنچ جائے مگر پھر بھی وہ میرا نام لیتا رہتا ہے, پھر بھی وہ میرا نام. یہ ہے حضور سے پیار, یہ ہے حضور سے پیار. اور حضور کی محبت میں ملتا کیا ہے؟ جی لگا کے بولیں سبحان اللہ, اور طلب کے بولیے یا رسول اللہ. میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے یہ واپس کریں یا نہ کریں, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ہر جگہ مجھ سے پیار کرتا ہے, وہ ہر جگہ میرا نام لیتا ہے, کوئی بات نہیں. حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے کہا نہیں اگر تم یہ بات نہیں مانو گے تو ہمارا کوئی صلح نامہ نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں. تو وہ بولے تم اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے ان کو, اپنے ساتھ ابو جندل بن سہیل کو ساتھ لے کے نہیں جاؤ گے, اپنے گھر سے بھاگ کے آئے تھے نبی کا دیدار کرنے کے لیے اور حضور سے ریکویسٹ کرنے کے لیے یا رسول اللہ اب مجھے اپنے ساتھ لے چلیں. مگر میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں تم نہیں دو گے ابو جندل بن سہیل کو. تو میرے آقا نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں میرے یار, ابھی تھوڑے دن تکلیف اور پریشانی برداشت کرو, ایک دن وہ آئے گا یہ لوگ خود دینے کے لیے مجھے آپ کے پاس, آپ کو خود مجھے دینے کے لیے آئیں گے. میرے آقا کے غلاموں جب حضرت ابو جندل بن سہیل کو یہ پتہ چلا حضور نے منع کر دیا ہے, آپ زارو قطار رو رہے ہیں, گھر واپس جاتے ہیں. باپ کو پتہ چلا, ماں کو پتہ چلا, بھائی کو پتہ چلا, وہ تانے دینے لگے, وہ کہنے لگے ہم نے کہا تھا جس سے تو پیار کرتا ہے, جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے مگر وہ تجھ سے پیار نہیں کرتا ہے. یہ میرے نبی کے یار کا جذبہ ایمانی دیکھو. جناب حضرت ابو جندل بن سہیل کہتے ہیں او نادانو تو میرا باپ ہے, میرا بھائی ہے, مجھے اس بات پہ اکساتے ہو میرا دل حضور سے دور ہو جائے. میرے آقا نے اس لیے واپس نہیں کیا کہ مصطفیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں, بلکہ حضور نے واپس اس لیے کیا ہے کہ صلح میں میرے آقا نے زبان دے دی ہے, مکے والا مدینہ آئے گا واپس کریں گے, مدینے والا مکہ جائے گا واپس کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی. میرے آقا نے یہ زبان دے رکھی ہے, میرے آقا کے جملے یہ زبان سے نکل چکے ہیں. اور میرا کریم آقا وہ ہے جس کی زبان وہ ہے, جس کی زبان سے نکل جائے اللہ پورا فرما دیتا ہے. بات زبان سے نکلنے کے بعد وہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ نہ رب کی بات جھوٹی ہوتی ہے نہ رب کے پیارے محبوب کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے. کیونکہ کیا شاعر کہتا ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا, قرآن لا جائے
آئے گا میرے کریم آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں گھر جاتے ہیں باپ تانے دیتا ماں تانے دیتی بھائی تانے دیتے میرے آقا کے غلام حضور کا یار جناب ابو جندل بن سہیل اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں یہ تو تمہاری نگاہوں میں وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے مجھ سے پوچھو میرے مصطفیٰ مجھ سے بہت پیار کرتے میرے مصطفیٰ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں وہی ہوا کہ وقت گزرنے کے بعد جب اللہ نے میرے مصطفیٰ کو فتح مکہ عطا فرمایا جب میرے مصطفیٰ کو اللہ نے فتح مکہ عطا فرمایا تو میرے نبی کے یار جناب حضرت ابو جندل بن سہیل جنہوں نے کوڑے کھائے تھے جنہوں نے حضور کی محبت میں مارے برداشت کی تھی جنہوں نے کھانا پینا سب کچھ چھوڑا ماں باپ کو چھوڑا تھا وہی میرے نبی کا یار فتح مکہ کے موقع پہ حضرت ابو جندل بن سہیل آئے میرے آقا نے دیکھا جیسے ہی سرکار نے فرمایا میرے یار ابو جندل بن سہیل کہاں ہے جب سرکار کو پتا چلا کہ ادھر میرے نبی کے یار کھڑے ہیں سرکار نے فرمایا میرے یار ابو جندل بن سہیل سے کہنا وہ خود نہ آئے میرے مصطفیٰ نے کہا وہ خود نہیں آئے یارو مصطفیٰ کے غلاموں حضور کتنا پیار کرتے اپنے غلاموں سے اور عزت سے کتنا نوازتے ہیں جیسے ہی ابو جندل بن سہیل کو پتہ چلا حضور نے مجھے یاد فرمایا جناب ابو جندل بن سہیل میرے آقا کی بارگاہ میں دوڑ کے آنا چاہتے تھے میرے آقا نے فرمایا میرے یار سے کہہ دو جس جگہ کھڑا ہے وہ کھڑا رہے آج ملنے کے لیے وہ مجھ سے نہیں آئے گا جو میری محبت میں مارے برداشت کیا ہے جو میری محبت میں تکلیفیں برداشت کیا ہے جس نے بھوک و پیاس کو چیٹ لگا دیا ہے جو مجھ سے پیار کر کے اب تک کی زندگی گزار کے آیا ہے ابو جندل آج تو چل کے مجھ سے ملنے نہیں آئے گا آج کائنات کے رب کا پیارا رسول خود چل کے تیری بارگاہ میں آج حضور خود چل کے ابو جندل کی بارگاہ میں کیوں گئے اس لیے کہ مصطفیٰ سے میرے نبی کے یار نے پیار کیا یہ ایسا پیار ہوگا میں حضور کے یاروں سے جیسے حضور کے یاروں نے پیار کیا ہے ایسا پیار مسلمان کرے پھر مسلمان دیکھے لیکن آج محبت کا دعویٰ ہے بس چند دن کی اگر کوئی پیر صاحب آ جائیں کوئی مولوی صاحب آ جائیں کوئی اور بات ہو جائے نعرے لگانے کی بات آئے تو سینے کوبی کرتے ہیں چیختے چلاتے دوڑتے خوب آوازیں نکالتے ہیں لیکن آقا کے غلاموں صرف یہی حضور سے پیار نہیں ہے سب سے بڑا پیار حضور سے یہ ہے کہ حضور نے نماز سے پیار کیا ہے مسلمان نماز سے پیار کیا سب سے بڑا پیار یہ ہے آج مسلمان نمازوں سے دور ہے نمازوں سے بہت دور ہے نماز کی بالکل پابندی نہیں کرتا ہے اور نماز پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس کو کیا ملے گا ہم سننی ہے ہم تو فائدے کے چکر میں لگے رہتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں نماز پڑھنے والے کو ملے گا کیا سب لوگ جی لگا کے بولیں سبحان اور جی لگا کے کہیے یا رسول اللہ نماز بہت اہم عبادت ہے نماز پڑھے گا اچھا جی جو جلسے ہوتے ہیں جلسے جلوس پروگرام ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد یہی تو ہے کہ دنیا کی خرافاتوں سے دور ہو جائے اور رب و رسول کے قریب ہو جائے اور سب سے قریب ہوگا کیسے جس کو جو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے پھر بندہ اس کو پسند کرتا ہے تبھی تو اس کے قریب جائے گا حضور نماز سے بڑا پیار کرتے تھے سرکار نماز سے اتنا پیار کرتے تھے کہ حضور کے مبارک پنڈلی پر برم آ جاتا تھا رات اور رات جاگتے تھے میرے آقا عبادت کرتے تھے حالانکہ حضور کو کیا نیکیوں کی ضرورت تھی حضور کو کیا نمازوں کی ضرورت تھی نہیں یہ سرکار نے نمازیں پڑھی سرکار نے جو نیکیاں کی یہ کس لیے تھی تاکہ کل بروز محشر گنہگاروں کی بخشش کے لیے ان کی نیکیوں میں کمی پڑے تو میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیکیاں ڈال کے جنت میں جائیں لیکن یہ مت سوچ لینا صرف حضور بخشوا جائیں گے کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں شفاعت والی تقریر ہو جاتی ہے حضور بخشوا کر ہمیں لے ہی جائیں گے مگر اپنا ایمان تو پہلے مضبوط کرنا پڑے گا پہلے ایمان تو مضبوط کرنا پڑے گا کتنے لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں چلتا میرے آقا کے غلاموں ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں بال پڑ جائے اور بال کو کھینچ لو پتہ نہیں چلتا کس جگہ سے نکالا گیا ہے سمجھو ایسے ہی ایمان
کا بھی کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا ایمان کس طریقے سے نکل گیا. جب تک حضور سے محبت دل میں پکی نہیں ہوگی تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اور ایمان مکمل ہونے کے لیے نبی سے محبت بھی ضروری ہے, 5 وقتہ نماز پڑھنا بھی ضروری ہے. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے آپ حضرات؟ نماز پڑھیں گے؟ نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ کہیے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. یہ جلسے جو ہو رہے ہیں نا, اگر 5 لوگ بھی نماز پڑھنے کے عادی بن گئے تو سمجھیے یہ جلسہ آپ کا منانا, اس میں پیسہ خرچ کرنا, یہ سب رب کی بارگاہ میں قبول ہو. نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے کیا ہے؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں صحابہ کا مجمع لگائے, کم و بیش میرے آقا کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں, 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسول آئے, 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول بھی ہیں, اور تقریباً میرے مصطفیٰ کے یاران وفا صحابہ پیمبر بھی 1.25 لاکھ. میرے نبی کے یاران وفا کا مجمع لگائے, بیچ میں حسنین کے نانا فاطمہ کے بابا سید کونین میرے آقا کھڑے. میرے آقا نے فرمایا غلامو, کل بروز محشر جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسول ہوں گے. وہاں پہ جناب آدم, جناب شیش, جناب نوح, جناب زکریا, جناب یحییٰ, جناب سلیمان, جناب ابراہیم, جناب داؤد, جناب سلیمان, جناب عیسیٰ, جناب موسیٰ, اللہ کے 1.25 لاکھ نبی اور رسول ہوں گے, ان کی امتیں بھی ہوں گی. میرے آقا فرماتے ہر ایک نبی کی امت بھی ہوگی, وہاں میری بھی امت ہوگی, مگر میری امت کی ایک الگ شان ہوگی, میرے امتیوں کو الگ پہچان لیا جائے گا. میرے نبی کے یاروں نے عرض کیا یا رسول اللہ, کریمہ کا آپ کی امتی کو کیسے پہچان لیا جائے گا؟ کیا آپ کا نام اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جائے گا؟ یا رسول اللہ, ان کو آپ کی امتی کی پہچان کیسے کی جائے گی؟ اللہ کے اتنے نبی ہوں گے, ان نبیوں کی پتہ نہیں کتنی ہزار امتیں ہوں گی, اور سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی, بے شمار لوگ وہاں ہوں گے. یا رسول اللہ, آپ کی امت کو کیسے پہچانا جائے گا؟ میرے کریم آقا فرماتے میری امت کو اس انداز سے پہچان لیا جائے گا کہ میری امت کے وہ لوگ جو اللہ نے مجھے شب معراج میں تحفہ دیا نماز کا, میں جو نماز اپنی امت کے لیے تحفہ لایا ہو, میری امت پر فرض کی گئی میرے لیے تحفہ, میری امت کے لیے بخشش کی ضمانت ہے. میرے آقا فرماتے جو نماز اللہ نے مجھے معراج کی رات میں تحفہ عطا فرمایا ہے, جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے اس سے پہلے وضو بناتا ہے, وضو میں جتنے اعضاء دھلتا ہے کریم آقا فرماتے وہ سارے اعضاء کل بروز محشر 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکتے نظر آئیں گے. میرے امتی کو پہچان لیا جائے گا, یہ جناب محمد رسول اللہ کا غلام, دور سے پہچان لیا جائے گا یہ حضور کا غلام ہے. میرے آقا کے غلاموں, حضور کا کلمہ پڑھنے والوں, اس لیے اگر پہچان کرانا ہے اپنی تو پھر نماز کو پڑھنا. نماز پڑھیے, نماز سب سے اہم فرائض ہے, اس سے بڑا کوئی بھی فرض نہیں. شریعت میں سب سے بڑا قانون اور سب سے بڑا فرض نماز ہے. نماز پڑھو گے اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا. ہمیں چاہیے ہم حضور سے پیار کریں, نبی سے محبت کریں اور نبی کے فرامین پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہمیں اور آپ کو حضور کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.